مشرق میں تھا تو چہرہ اب کعبۃ اللہ کی طرف، مغرب میں تھا تو چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف، شمال میں تھا تو چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ آج تو کعبہ غریب نواز میرے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ دنیا جس کعبے کے لیے ترستی ہے وہ بلال کے قدموں میں ہے، ایسے نہیں مارے کھائی ہیں۔ زبان چری ہوئی ہے کہ ابلتا ہوا کولا منہ پہ رکھا گیا کہ محمد کو چھڑ دے، مصطفیٰ کا کلام، مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا زبان جلتی ہے تو جل دے، جلنے دو، لیکن کلمے والے آقا تاجدار مدینہ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا، محمد کا کلمہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انگاروں پہ لٹایا جاتا، تجھے تو فری میں دین ملا ہے، یا آل رسول نے قربانیاں دی ہیں یا اصحاب رسول نے قربانیاں دی ہیں۔ کم از کم ان قربانیوں کا حیا ہوتا کہ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، مسجدیں ہم اجاڑ رہے ہیں، مدرسے اجاڑ رہے ہیں، قرآن کے نزدیک نہیں جاتے، ہم اپنی نسلوں کو دور کر رہے ہیں۔ اگر چودھری صاحب مسجد میں آئے گا تو ہر بندہ آئے گا، خان صاحب مسجد میں آئے گا تو ہر بندہ آئے گا، اولاد بھی آئے گی، نسل بھی آئے گی، مسجدیں آباد ہوں گی تو خدا بھی خوش ہوگا، گنبد خضرا کا مکی بھی خوش ہوگا۔ آقا مشرق میں تھا تو منہ کعبے کی طرف، مغرب میں تھا تو منہ کعبے کی طرف، شمال میں تھا تو منہ کعبے کی طرف، جنوب میں تھا تو منہ کعبے کی طرف۔ حضور حکم فرمائے منہ کدھر کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تو کعبے کا کعبہ تو تیرے سامنے کھڑا ہے، چہرہ میری طرف کر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، محدث بریلوی فرماتے ہیں حاجیو اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اجڑنے نہیں دیتی۔ وہ نہ سید تھا، نہ پٹھان تھا، نہ کوئی نمبردار تھا، نہ کوئی سردار تھا، ایک بکتا ہوا غلام تھا، پر عشق کے ملک کا تاجدار تھا۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق دے ملک دے میر اساں، کپڑے 160 لیر کدیر اساں، وہ ساڑھے کپڑے نو نہ دیکھ ساڑھے دل وال تک کے یار کی میں وسطہ ہے۔ ایک مشہور روزانہ کہتا ہو وہ عید کا نا سی، لوگ ہنس پڑتے، عید والے دن پوچھنے لگا بچے عید کا نا سی، اتنے میں خواجہ صاحب تشریف لائے، عرض کرنے لگا حضور عید کا نا تھی سی؟ فرمایا جنا یار راضی تھی سی۔ فرمایا جنا یار مل سی نا اس دن عید ہوگی۔ آج کی حضور پہ یار کدا مل سی؟ فرمایا جدا یار راضی تھی سی ول مل بھی پوسی تتا غریب دی عید بھی تھی پوسی۔ یہ دنیا کی عیدیں کیا کرنی ہے؟ حضرت بلال چہرہ میرے نبی کی طرف ہے اور کعبے کی چھت پہ اذان کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا بلال جی آقا وہ جدہ میں جنت سے گیا نا تے میرے اگے اگے تو چل رہا سی، تیرے قدموں کی آہٹ دی آواز میں جنت سنی ہے۔ کیا کرنا ہونا ہے؟ عرض کی آقا جب میں وضو کرتا ہوں تو دو نفل وضو کے پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں تو دو نفل مسجد کے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ شان دی ہے کہ گنبد خضرا کے مکی فرماتے ہیں بلال چل زمین پہ رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ مصطفیٰ کونین کے والی جنت میں سن رہے ہیں۔ عظمت بلال بھی ہے، تیرے میرے یہ پیغام بھی ہے کہ کائنات والا جو محمد پیارے بلال کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے وہ تیرا درود و سلام کیسے نہیں سن سکتا؟ ایک دن سرکار خوش خوش بیٹھے تھے، میرے آقا کی نظر جو بلال پہ پڑی نا، فرمایا بلال تینوں خوشخبری نہ دئیے؟ حضور فرمائے، سرکار نے فرمایا جنت سب تو پہلے تو جائے گا۔ مزہ آ گیا نا غلامی کا۔ آج کسی ایم پی ایم این اے کو کہہ کے دیکھو جناب اسمبلی میں ہمیں بھی لے کے جاؤ اور پہلے ہمیں داخل کرو بعد میں تم جانا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جناب والا لوگ ہیں، پر مصطفیٰ جان رحمت جیسی سرداری کسی نے نہیں کی۔
میرا نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنے لیے اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کائنات والا، سنبھالنے پالنے کے لیے میں تمہیں کافی ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور سنبھالنے کے لیے مصطفیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق صدیق اکبر کے بعد میں جاؤں گا، فاروق اعظم کے بعد میں جاؤں گا، عثمان غنی کے بعد میں جاؤں گا، حضرت مولا کائنات کے بعد میں جاؤں گا، حسنین کریمین کے بعد میں جاؤں گا، سرکار زین العابدین کے بعد میں جاؤں گا۔ ان لوگوں کے آل رسول، اصحاب رسول کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا بلال تو سب سے پہلے جائے گا۔ آقا پیغمبروں کے تو بعد جاؤں گا، فرمایا پیغمبروں سے بھی پہلے جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں محمد کے غلاموں، مجھے اتنا بتا دو، جو بلال ساری آل سے، سارے اصحاب سے، سارے نبیوں سے پہلے جا رہا ہے، اس نے کیا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، روزے زیادہ رکھے ہیں، حج زیادہ کیے ہیں، کیا ہے؟ ارے محمد عربی سے عشق لڑایا ہے، نبی سے پیار کیا ہے، اور دھرتی پہ رہ کر اپنے عشق کا امتحان دیا ہے، اور مصطفیٰ نے پاس کر کے جنت میں سب سے پہلے داخلہ دیا ہے۔ آقا آپ کے تو بعد میں جاؤں گا، سنو میری طرف دیکھو، سرکار کی آنکھوں میں، سرکار بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا آپ کے تو بعد میں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو ہم سے بھی پہلے جائے گا۔ آقا میں بلال آپ سے پہلے؟ فرمایا جب حساب و کتاب مکمل ہوگا جنت کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے ہمارے لیے کھلے گا۔ اللہ میرے لیے سواری میں طلب کرے گا، میں اونٹنی پہ بیٹھوں گا، اس کی مہار کس کو پکڑانی ہے؟ خالق پوچھے گا، میں کہوں گا اے نا بلال، بلال کہاں ہے؟ میری اونٹنی کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو نوکر بن کے سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا، محمد تیرے پاس جائے گا۔ سرکار خواجہ موت کو مدین سیرانی کی بات عرض کر کے حضور